सिंध हुकूमत ने वफाकी वजारत दाखिला को खत लिख दिया। तमाम निजी और सरकारी और कारोबारी सरगर्मियां बंद रहेंगी। फैसला वज़ीर आला की ज़ेरे सदारत इजलास में किया गया। सिर्फ करियाना स्टोर्स, मेडिकल स्टोर्स खुले रहेंगे। मरकजी शाहराहों, गलियों, सड़कों, चौराहों को बंद किया जाएगा। शहरियों ने वजीर आला सिंध की अपील पर अमल शुरू कर दिया। सिंध में 1500 डॉक्टर्स, 500 मेडिकल टेक्नीशियन की भर्ती का फैसला। वजीर आला का एक्सपो सेंटर का दौरा। डॉक्टर्स और अमले की रिहाइश के लिए करीबी इमारत ढूंढने की हिदायत। आज दोपहर पीपल्स पार्टी की सीईसी का वीडियो लिंक इजलास भी तलब। एपीसी बुलाने का फैसला किया जाएगा। शहबाज शरीफ की लंदन से वतन वापसी। पीआईए परवाज से सुबह 5:30 बजे इस्लामाबाद पहुंचेंगे। वालिदा और भाई ने दुआएं देकर घर से रुखसत किया। कहते हैं फजाई हुदूद बंद होने का पता चला तो नवाज शरीफ से इजाजत मांगी। उन्होंने बतौर अपोजिशन लीडर वापस जाकर किरदार अदा करने का कहा। फर्ज निभाने वतन वापस आ रहा हूं। पंजाब भर में 2 रोज के लिए शॉपिंग मॉल्स और सयाहती मकामात बंद। जनरल और मेडिकल स्टोर्स, सब्जी गोश्त की दुकानें खुली रहेंगी। वजीर आला पंजाब की शहरियों से 2 रोज घरों में रहने की अपील। पंजाब काबीना कमेटी ने 8 अरब के इजाफी फंड्स जारी कर दिए। वजीर आला बलोचिस्तान की शहरियों से 10 रोज तक घरों में रहने की अपील। बड़ी मार्केट्स, शॉपिंग मॉल्स, कारोबारी मराकज, रेस्टोरेंट्स बंद। पब्लिक ट्रांसपोर्ट मुअत्तल। मेडिकल स्टोर्स और अशियाए जरूरिया की दुकानें खुली रहेंगी। चमन बॉर्डर तिजारत के लिए खुल गया। इस्लामाबाद में शॉपिंग मॉल्स, इतवार बाजार बंद करने का फैसला। डिप्टी कमिश्नर की ज़ेरे सदारत इजलास में अहम फैसले। इस्लामाबाद के लिए भी एडवाइजरी जल्द जारी की जाएगी। डॉक्टर जफर मिर्जा ने कहा लोग दूसरों से कम 2 मीटर का फासला रखें। पीआईए की कुछ परवाजें पाकिस्तान से बाहर हैं, उनको वापस आने की इजाजत होगी। पाकिस्तान ने 2 हफ्तों के लिए इंटरनेशनल फजाई ऑपरेशन मुअत्तल कर दिया। 4 अप्रैल तक कोई इंटरनेशनल परवाज जाएगी ना आएगी। सिविल एविएशन अथॉरिटी ने तमाम गैर मुल्की एयरलाइंस को हिदायत जारी करी। चार्टर्ड या प्राइवेट तैयारा भी किसी एयरपोर्ट पर नहीं उतर सकेगा। सिर्फ खुसूसी सिफारती या कार्गो तैयारे ही पाकिस्तान आ सकेंगे। वजीर रेलवे शेख रशीद का आज से 12 ट्रेनें बंद करने का ऐलान। कहते हैं 25 मार्च से 22 और 1 अप्रैल से 8 ट्रेनें बंद होंगी। हालात में बेहतरी आते ही सर्विस बहाल कर देंगे। अवाम गैर जरूरी सफर ना करें। हुकूमत पेंशन की जिम्मेदारी ले तो तनख्वाहें अदा करना कोई मसला नहीं। मुसाफिर चाहें तो टिकट की रकम वापस ले सकते हैं। चीनी सदर शी जिनपिंग का फ्रांसीसी हम मनसब इमानुएल मैक्रों के नाम पैगाम। कहा बनी नौ इंसान के लिए मुश्तरका सेहत का निज़ाम बनाया जाना चाहिए। दुबई समेत मुत्तहदा अरब अमारात की मुतादिद रियासतों में गरज चमक के साथ बारिशें। बादलों के गरजने और बरसने का सिलसिला बुध तक जारी रहने का इम्कान। अमाराती हुकाम ने ट्रैवल एडवाइजरी जारी कर दी और गैर जरूरी सफर से गुरेज करने की हिदायत की। और मजदूर सुखन शायर एहसान दानिश की आज 38वीं बरसी। शेर व नसर में अपना सिक्का जमाने वाले एहसान दानिश 1914 में पैदा हुए। फसले सलासल, दर्द जिंदगी, नफीर फितरत, मकामात,
حدیث ادب اور جہان دانش یادگار مجموعے، ان کی خدمات کے اعتراف میں اعلیٰ سول اعزاز تمغہ امتیاز سے بھی نوازا گیا۔ کیونکہ جیسے آپ کو معلوم ہے امتحانات کے لیے تیاری کرنی پڑتی ہے، اور تیاری جو ہے وہ کئی مہینے پہلے شروع ہو جاتی ہے۔ تو یہ بہت ضروری تھا کہ بچوں کو پریڈکٹیبل جو فیوچر ہے وہ دیا جائے، کہ یعنی کہ ان کو معلوم ہو پہلے سے کہ آگے کیا آنے والا ہے۔ تو اس لیے ہم نے امتحانات کا جو معاملہ تھا اس کو اسکول کلوجر سے الگ رکھا۔ اسکول کلوجر جو ہے وہ ہم جیسے جیسے حالات تبدیل ہوں گے اس کے مطابق جائزہ لے کے ہم فیصلہ کرتے رہیں گے، لیکن امتحانات کا فیصلہ پہلے کرنا ضروری تھا، اس لیے کہ یہ لوگ تیاری کرنی ہوتی ہے بچوں نے، اور ان کو پتا ہو کہ یہ امتحان ہوں گے یا نہیں ہوں گے۔ اس میں مجھے بہت سارے سوالات آئے کہ کیمبرج کے علاوہ جو باقی سسٹم ہیں کیا ان کے امتحان ہوں گے۔ میں نے دوبارہ دہراتا ہوں، کوئی بھی لنڈن یونیورسٹی، پیئرسن اور کوئی کسی قسم کا بیکلوریا کوئی بھی امتحان اگر ہونا ہے جو شیڈیولڈ ہے 1 جون تک، وہ نہیں ہوگا۔ تو یہ کلیئرٹی ہے، یہ حکومت کی طرف سے سب کو کنوے کر دیا گیا ہے، اور جتنے بھی باہر کے ادارے ہیں وہ باؤنڈ ہیں کہ جو حکومت کا فیصلہ ہو اس پہ عمل درآمد کریں، اور اس لیے کیمبرج نے تو اناؤنس بھی کر دیا، باقیوں کو بھی میں کہوں گا وہ اناؤنس کر دیں کہ یہ نہیں ہوں گے۔ 1 جون کے بعد اگر کوئی ایسے امتحان ہیں جو کہ شیڈیولڈ ہے ان کے، اور اگر حالات بہتر ہوتے ہیں، جو اللہ کرے بہتر ہو جائے، تو 1 جون کے بعد جو امتحانات کا سلسلہ ہے وہ جاری رہ سکتا ہے۔ اسی طرح جو بورڈ کے امتحان جو ابھی ہونے تھے جو ملتوی ہوئے ہیں، وہ بھی 1 جون اور 15 جولائی کے درمیان مختلف بورڈ جو ہیں وہ اپنے مختلف تاریخیں دیکھ کے وہ امتحان جو ہیں وہ کنڈکٹ کر سکتے ہیں۔ جہاں تک یہ سوال اٹھتا ہے کہ کیا کیمبرج کے ایگزام ملتوی ہوئے ہیں، اس کا جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے، جو مجھے بتایا گیا ہے کہ ان کے ملتوی نہیں ہوتے، ان کے اگلا سائیکل جو امتحانوں کا ہے وہ اکتوبر نومبر میں ہوگا۔ لیکن میں نے کیمبرج سے ریکویسٹ کی ہے کہ کیونکہ ساری دنیا میں ایک معاملات تقریباً ایک ہی جیسے بن رہے ہیں، اور اگر حالات بہتر ہوتے ہیں تو کیا یہ ممکن ہے کیمبرج کے لیے کہ وہ جون یا جولائی میں وہ بھی اپنے جو امتحانات جو انہوں نے مئی میں لینے تھے ان کو آگے کر دیں۔ تو اس کا فیصلہ کیمبرج نے کرنا ہے، لیکن ہم نے ان کو درخواست کی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ کیونکہ صرف پاکستان میں نہیں بلکہ باقی جگہ بھی کیونکہ امتحان نہیں ہوں گے، اور یہ سارا جو سائیکل ہے امتحان کا یہ ہو سکتا ہے آگے چلا جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ کل ہماری جو انٹر پروونشل میٹنگ تھی اس میں ہائر ایجوکیشن کمیشن بھی موجود تھے، ان کے نمائندے بھی، تو یہ فیصلہ کیا گیا کہ کیونکہ امتحانات ڈیلے ہو رہے ہیں، اس لیے جو یونیورسٹیز میں داخلے ہیں ان کو بھی 1 مہینہ ڈیلے کر دیا جائے، تاکہ جو بچے جو ہے امتحان دے رہے ہیں ان کا رزلٹ آنا ہے باقی، تو وہ اس چیز میں جو داخلہ ہے وہ بھی تھوڑا ڈیلے کر دیا جائے تاکہ بچوں کے لیے آسانی پیدا ہو۔ تو یہ سارے اقدامات جو ہیں یہ اس لیے کیے جا رہے ہیں کہ بچوں کو پہلے سے پتا ہو کہ آگے کیا آنے والا ہے، اور اس کے مطابق وہ ایڈجسٹ کر سکیں، اپنی تیاری کر سکیں، اور انشاءاللہ ہم ساتھ ساتھ ریویو کرتے رہیں گے۔ لیکن یہ بات کلیئر ہے کہ 1 جون تک کوئی امتحان کسی قسم کا جو ہے وہ نہیں ہوگا، صرف تاریخیں دیکھ کے وہ امتحان جو ہیں وہ کنڈکٹ کر سکتے ہیں۔ جہاں تک یہ سوال اٹھتا ہے کہ کیا کیمبرج کے ایگزام ملتوی ہوئے ہیں، اس کا جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے، جو مجھے بتایا گیا ہے کہ ان کے ملتوی نہیں ہوتے، ان کے اگلا سائیکل جو امتحانوں کا ہے وہ اکتوبر نومبر میں ہوگا۔ لیکن میں نے کیمبرج سے ریکویسٹ کی ہے کہ کیونکہ صرف پاکستان میں نہیں بلکہ باقی جگہ بھی کیونکہ امتحان نہیں ہوں گے، اور یہ سارا جو سائیکل ہے امتحان کا یہ ہو سکتا ہے آگے چلا جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ کل ہماری جو انٹر پروونشل میٹنگ تھی اس میں ہائر ایجوکیشن کمیشن بھی موجود تھے، ان کے نمائندے بھی،
تو یہ فیصلہ کیا گیا کہ کیونکہ امتحانات ڈیلے ہو رہے ہیں، اس لیے جو یونیورسٹیز میں داخلے ہیں ان کو بھی 1 مہینہ ڈیلے کر دیا جائے، تاکہ جو بچے جو ہے امتحان دے رہے ہیں ان کا رزلٹ آنا ہے باقی، تو وہ اس چیز میں جو داخلہ ہے وہ بھی تھوڑا ڈیلے کر دیا جائے۔